پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ اہل علم سے سوال کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بہت سی باتوں کا ادراک نہیں رکھتا، لیکن اسے معلوم اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جب وہ علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے، جب وہ مفتیان سے مسائل کو معلوم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام میں بالترتیب مسائل کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ دراصل غسل کے حوالے سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کیا کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کے واجبات کیا ہیں اور غسل کے مسائل کیا ہیں۔ عموماً جب غسل کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کی ترکیب کو نہیں سمجھتے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ غسل مکمل طور پہ نہیں ہو پاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب کسی بھی عبادت کو اپناتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ غسل نہیں ہو پاتا تو پھر وہ عبادت بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جب غسل جنابت واجب ہو تو انسان کو یہ معلوم ہو کہ غسل کس انداز سے کرنا چاہیے، اور یہ بہت عام فینومینا ہے کہ مسلمان کو اپنے تمام طریقوں کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ ایک بہترین زندگی وہ گزار سکے۔ تو آئیے اس موضوع کی جانب چلتے ہیں، اس کے ابتدا کرتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے مہمان خاص سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے غسل کے موضوع پر۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مفتی صاحب، غسل کے حوالے سے، غسل کے مسنون طریقوں کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ مسنون طریقہ جو ہے غسل کا کیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غسل کی کتنی اقسام ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کبھی تو یہ فرض یا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی اس غسل کا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ فرض یا واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ غسل نہ کیا جائے تو انسان عبادات کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غسل کرے گا تو باعث فضیلت ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں اگر ترک کیا تو شریعت اس کو ناپسند رکھتی ہے۔ اور جہاں غسل کرنا مستحب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غسل کریں گے تو ثواب پائیں گے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اس مقام پر غسل کو ترک کر دے تو شریعت اس کو ناپسند بھی نہیں کرتی ہے، تو یعنی کریں گے ثواب، نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور ایک سوال جو اسی بات سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غسل جو ہے کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب یہ سنت کا جو ہے وہ رستہ اختیار کرتا ہے، یا کب جو ہے وہ مستحب ہو جایا کرتا ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو کہ یہ غسل کرنا کب فرض یا واجب ہوتا ہے، یہ 2 لفظ اس لیے ذکر کیے ہیں کہ فقہائے نظام فقہ کی کتب کے اندر کبھی تو کہتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کبھی کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا، تو یہ دونوں ہم معنی یعنی استعمال ہوتے رہتے ہیں فقہ اصطلاح میں۔ ویسے تو فرض کی اور واجب کی الگ الگ شرعی تعریفیں ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کو واجب اور واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں زکوٰۃ ان پر واجب ہو گئی، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اس وقت اس واجب کو لازم کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ غسل کبھی فرض اور واجب ہوتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ اس میں صورت یہ ہوتی ہے، سمجھنا تمام عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے بہت ضروری ہے یہ مسئلہ کہ غسل جو واجب ہوگا وہ جاگتے میں ہوگا یا سوتے میں ہوگا۔ سوتے میں واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ انسان صبح جاگا اور اس نے اپنے کپڑوں پر احتلام کے قطرات کو دیکھا، یعنی مادہ منویہ کو دیکھا۔ اب چاہے اسے خواب یاد ہو یا نہ ہو، اگر صبح اٹھنے پر شلوار پر قطرات موجود ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، قطرات موجود نہیں ہیں تو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ صبح جاگا، رات میں اس کو خواب یاد تھا، احتلام ہونا بھی یاد تھا، یعنی اس کی ایک لذت اس کو محسوس ہوئی تھی، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی قطرات وغیرہ نظر نہیں آئے ہیں، تو اب اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سوتے میں غسل کا وجوب اس وقت ثابت ہوگا جب جاگنے پر قطرات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خواب کے یاد ہونے یا نہ ہونے، احتلام کے ہونے نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جاگتے میں غسل کب واجب ہوگا۔ اس کے لیے اصول اچھی طرح یاد رکھیے کہ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہمارے جسم کے اندر حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر مادہ منویہ موجود ہوتا ہے۔ جب انسان پر شہوت غالب ہوتی ہے تو یہ مادہ منویہ اس مقام سے چلتی ہے، تو انسان کو شہوت بہت شدید محسوس ہونے لگتی ہے اور بہت زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر جب یہ باہر نکلتی ہے تو مزید اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوگا جاگتے میں غسل اس وقت واجب ہوگا، اس کی کچھ صورتیں ہیں اور کچھ صورتوں میں نہیں ہوتا۔ مثلا پہلی صورت کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور شہوت کے ساتھ ہی باہر نکل گئی، اس صورت میں غسل واجب ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی
لیکن بغیر شہوت کے باہر نکلی، اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام ان دو صورتوں میں یہ بنا کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا شرط ہے، اور دوسرا اس کا باہر نکلنا شرط ہے۔ اب باہر نکلے وہ شہوت کے ساتھ یا بلا شہوت، غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے جدا ہوئی بلا شہوت کے، لیکن باہر شہوت کے ساتھ نکلی، اور یہ کوئی نادر صورت ہوگی، اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ شرط یہ تھی کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے بلا شہوت چلی اور باہر بھی بغیر شہوت کے نکلی، اس صورت کے اندر بھی انسان پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس صورت کو کیا کہا جائے گا؟ مطلب یہ مثال کے طور پر اس نے وزن اٹھایا اور وزن وغیرہ اٹھنے کی وجہ سے اس کے مادہ منوی کے قطرات نکل گئے، اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ نکلی لیکن بدن سے باہر نہ نکلی، یعنی یہ محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر بعد احتلام ہو جائے گا، لیکن کسی سبب سے وہ احتلام کے قطرات اندر ہی رک گئے، باہر نہیں نکلے، فوراً باہر نہیں نکلے، تو اب بھی غسل واجب نہیں، کیونکہ باہر نکلنا بھی شرط تھا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، فوراً تو باہر نہیں نکلی، لیکن 10-15 منٹ بعد مثلا انسان پیشاب کرنے کے لیے گیا تو پیشاب کے ساتھ احتلام کے قطرات باہر آئے، اچھا، تو یہ اسی شہوت کے ساتھ جدا ہونے والی مادہ منویہ کہلائے گا، اور اس کی وجہ سے اب غسل واجب ہو جائے گا۔ تو خلاصے کلام یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جاگتے میں غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب مادہ منویہ جسم میں اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے باہر نکل جائے۔ اس میں مفتی صاحب اس بات کو کنٹینیو کروانا چاہوں گا میں آپ سے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 مادے ہیں انسان کے جسم میں، تو یہ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مادہ منویہ ہے؟ جی ہاں، یہ میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے ان 4 مادوں کی تفصیل ہو جائے کہ مثال کے طور پر جو مرد کی شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں ایک تو پیشاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مزی ہے، تیسری ودی ہے، اور چوتھی منی ہے۔ پیشاب تو سب تقریباً جانتی ہیں۔ اب منی اسے کہتے ہیں کہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے، جب یہ بدن سے نکل جاتا ہے تو انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایک طبیعت میں جوش کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس کو مادہ منویہ کہتے ہیں۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ مادہ منویہ سے پہلے قدرت ایک پانی کو جسم سے خارج کرواتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی گیلی ہو جاتی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ پانی نہ نکلتا تو مادہ منویہ کی وجہ سے انسان کے پیشاب کی نالی زخمی ہونے کا اندیشہ تھا، تو یہ پانی پہلے آ کے اس کو تر کر دیتا ہے، اور اب مادہ منویہ نکلتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ مادہ منویہ سے پہلے جو پانی باہر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے شہوت وغیرہ انسان کی ختم نہیں ہوتی، جو ایک طبیعت میں جوش ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد گاڑے سے قطرات آتے ہیں، ان کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو پیشاب، مزی اور ودی، ان سے غسل واجب نہیں ہوتا، منی سے غسل واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی جو واجب ہوتا ہے اس کی صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سوتے میں قطرات دیکھے گا تب ہوگی، اور جاگتے کے اندر اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہو اور جسم سے باہر بھی نکل جائے، اس کے بعد غسل واجب ہوگا۔ اور کب سنت اور کب مستحب ہوتا ہے؟ جی ہاں، کب سنت ہے؟ مثال کے طور پہ عیدین کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، جمعے کے لیے، اس کے علاوہ میدان عرفات میں ظہر کے وقت غسل کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے۔ اور مستحب جیسے میت کو غسل دینے کے بعد پھر غسل کرنا غسال کے لیے یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گالی نکل گئی، کوئی بدبودار جگہ پر آدمی کا ہاتھ وغیرہ لگ گیا، یا بدن پہ کوئی نجاست وغیرہ گر گئی تو فقط دھونا بھی کافی تھا، لیکن اس وقت غسل کر لینا مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ غسل کی فرضیت کا قرآن سے کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے کیا؟ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم خوب پاک ہو جاؤ۔ فطہروا مانے خوب پاک ہو جاؤ، تو اس سے غسل مراد ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جب انسان ناپاک ہوگا تو غسل کرنا اس پہ فرض ہو جائے گا۔ اچھا، جو طریقہ کار ہے اس کا غسل کرنے کا، کیا وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے؟ وہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس نے مختلف چیزوں کے طریقے اجمالی طور پر بیان کر دیے ہیں، یا طریقے بیان نہیں کیے تو ان کا حکم بیان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ تلقین ارشاد فرما دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول جو تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو ان دونوں آیات کو ملائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ جو طریقہ نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا، اب یہ احادیث کریمہ سے یقینی سے باتیں اخذ کریں گے، تو اب بقیہ طریقے، بقیہ تمام معاملات یہ احادیث کریمہ میں موجود ہیں، ان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن سے حکم معلوم ہوا اور احادیث کریمہ سے مکمل طریقہ معلوم ہوا، اور اس طرح ہمارا غسل کامل ہو جائے گا۔ اچھا، جب اب بات تھوڑی سی فرضیت کی چلی اور قرآن سے چونکہ یہ بات ثابت بھی اور ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن
مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. اس ضابطہ حیات نے جو ہمیں انڈیکیشنز دی احادیث سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں مکمل طور پہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کتنے فرائض غسل میں ہیں جو ہمیں باقاعدہ جو ہیں جس کو ہمیں اپنانا چاہیے؟ جی ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ فرائض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹ نہیں فرمایا، باقاعدہ اس کی نشاندہی نہیں کی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے. اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے اور اس کا بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، قضا و قضا مبہم رکھا سرکار نے، یعنی بہت سخت عذاب ہوگا. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام مبارک سننے کے بعد میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی تھی، یعنی آپ سر منڈوایا کرتے تھے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت جنابت میں کوئی بال دھلنے سے رہ جائے اور میں داخل جہنم ہو جاؤں. تو اس سختی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے یہ غور و تفکر کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھیں یا ان کو دھونا لازم قرار دے دیں تو ہر بال دھل جائے گا. تو اس کے لیے 3 پھر انہوں نے فرائض بنا دیے، یہ 3 مقامات کا دھونا فرض قرار دے دیا. ایک تو کلی کرنا، لیکن اس طرح کہ غرغرہ بھی کیا جائے، یہ فرض ہے. دوسرا ناک میں پانی چڑھانا کہ نرم ہڈی تک، جیسے وضو میں سنت موقدہ ہے اور غسل کے اندر یہ فرض ہوتا ہے. 2 فرض ہو گئے. اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا. تو 3 فرض ہے، کلی کرنا، غرغرے سمیت، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر کم از کم 1 بار پانی کا بہانا. اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے مفتی صاحب، عموماً لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ صاحب جب جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہایا جائے گا تو کیا پورا جسم اس سے گیلا ہو جائے گا، یا اس کے لیے اگر ہم مثال کے طور پہ کثرت سے پانی بہا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ مطلب 1 مرتبہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بدن کو 1 مرتبہ مکمل طور پہ دھونا. ٹھیک ہے. جیسے مثلا یہاں سے یہاں تک یہ پورا حصہ اس کو 1 دفعہ دھویا، یہ دھڑ دھویا، یہ دھڑ دھویا، نیچے پورا پانی بہا دیا، تو پوری دھڑ پر سے 1 مرتبہ پانی بہے گا تو یہ 1 مرتبہ دھونا کہلائے گا. اسی طرح 2 مرتبہ مزید پانی بہائیں گے تو اس میں سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت سے پانی بہانے والا معاملہ وہ بھی اس میں داخل ہوگا. اچھا، یہ فرمائیے کہ جیسا کہ وضو سے پہلے نیت کی بات آپ سے ہوئی تھی پروگرام میں، تو کیا غسل سے پہلے بھی نیت ضروری ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا نزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل فرمایا جو پاک کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو خود اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دے دیا. تو جس چیز میں اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ خاصیت نیت کی محتاج نہیں ہے. لہذا اب مثال کے طور پہ پانی گیلا تو کرتا ہے، سب مانتے ہیں، تو اگر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے گیلا کر دے تب یہ گیلا کرے گا، ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ پانی پاک کرنے والا ہم نے نازل کیا ہے تو اب اس میں نیت کرنا ضروری نہیں رہی. اسی لیے فقہائے اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہر کے کنارے جا رہا ہو، جیسے وضو کے بارے میں بھی یہی قول ہے کہ اگر نہر کے کنارے جا رہا ہو اور ڈبکی وہ گر گیا اس میں اور اس کے حلق میں پانی چلا گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا، تو یہ 2 فرض تو ویسے ہی ہو گئے، اور ڈوبنے کی وجہ سے مکمل اس کا بدن دھل گیا، وہ باہر نکلے گا تو حالت جنابت دور ہو چکی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک اعمال سے پہلے ثواب کا لفظ محذوف ہے، پوشیدہ ہے. تو مطلب یہ حدیث کا ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے سبب ہے. تو چنانچہ اگر کوئی پاکی کی نیت سے غسل کرے گا تو ثواب اسے اس وقت ملے گا جب وہ نیت کرے گا، یعنی پاک ہونے کی نیت دل میں حاضر ہوگی. اگر پاک ہونے کی نیت نہ کرے تو غسل مکمل ہو جائے گا، حالت جنابت دور ہو جائے گی، ثواب سے محروم رہے گا. یعنی کوشش یہ کی جائے کہ جی نیت کر لی جائے تاکہ یہ کہ ثواب جو ہے زیادہ بڑھ جائے. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا ایک شخص پہ جناب کہ اسے غسل کرنا ہے، اب وہ غسل کرنے کے لیے چلا تو کن کن امور کا اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس کا غسل جو ہے وہ مکمل بھی ہو جائے، اور جو اس کا جو ایک قلبی سکون ہے اس حوالے سے کہ صاحب میں نے بالکل بہترین غسل کر لیا، مطمئن کیسے ہو؟ اس سے پہلے کہ یہ پورا طریقہ عرض کروں، پہلے یہ بات بہت زیادہ توجہ کی طالب ہے کہ غسل سے پہلے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی غسل واجب ہو جائے تو فقہا نے لکھا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لیں. نمبر 1، یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ نماز قضا ہونے کا خوف نہ ہو. مثال کے طور پہ 3-4 بجے آنکھ کھلی تو دیکھا احتلام ہو چکا تھا، تو اب اگر دوبارہ سوئیں گے تو فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اب سونا اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اگر وقت موجود ہے، نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں. یا دوسرا کام یہ کر لیں کہ جا کے پیشاب کر لیں. یا تیسرا کام یہ کریں کہ کم از کم 40 قدم چل لیں.
ان 3 کاموں میں سے ایک کام اختیار کرنے کی تلقین اس لیے ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں رکے ہوئے احتلام کے قطرات باہر نکل آتے ہیں. کیونکہ یہ قانون ہے مطلب قدرت کا کہ مکمل قطرات باہر نہیں آتے، یہ آہستہ آہستہ رشتے رہتے ہیں. پہلے تو ایک شہوت کے ساتھ مقدار نکلتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ رشتے رہیں گے. تو اگر آدمی دوبارہ سوئے گا، اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نکلے جو بچے ہوئے قطرات ہیں آرام سے نکل جائیں گے. یا پیشاب کرے گا تو پریشر سے نکل جائیں گے، یا چلے گا تو بار بار حرکت کی وجہ سے وہ قطرات باہر نکل آئیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بالفرض غسل واجب ہوا اور ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کے غسل کر لیا، اب وہ شخص پیشاب کرنے گیا اور اس کی پیشاب کے ساتھ احتلام کا کوئی قطرہ نکلا تو اس پر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ سابقہ احتلام کا حصہ کہلائے گا. تو اس لیے یہ 3 چیزیں غسل سے پہلے کر لینا مفید ہے، تاکہ جو احتلام کے قطرات پیشاب کی نالی میں موجود ہو نکل جائیں اور پھر انسان بے فکر ہو کر غسل کرے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ غسل کی مشقت لازم نہیں ہوگی. اور یہاں میں نے ایک بات معذرت چاہتا ہوں، ایک بات عرض کی تھی کہ ودی کی تعریف جیسے آپ نے پوچھی تھی کہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں بعض اوقات گاڑھا سا قطرہ نکل آتا ہے، وہ ودی کہلاتا ہے. اب اگر کسی نے غسل کرنے کے بعد یہ تینوں کام کر لیے تھے، یعنی یا تو سو لیا یا 40 قدم چل لیا یا پیشاب کر لیا، اب اس نے غسل کیا، اب وہ پیشاب کرنے بیٹھا اور قطرات نکلے، تو یہ ودی ہی قرار دی جائے گی، منی نہیں قرار دی جائے گی، یعنی انہیں احتلام کا حصہ نہیں ہوگا، تو اس کا غسل قائم رہے گا. لیکن اگر اس نے یہ 3 کام نہیں کیے اور غسل کر لیا، اب پیشاب کرنے بیٹھا اور بالفرض اگر یہ ودی بھی محسوس ہو تو ہمیں کنفرم معلوم نہیں کہ ودی ہے کہ پچھلے احتلام کا حصہ ہے، تو دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ غسل واجب ہوتے ہی ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کیا جائے. اچھا، یہ تو وہ امور آ گئے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خاصا آپ نے جو ہے پورا ایک اس کا جائزہ کھینچ لیا کہ انسان کو کیا کیا اس میں جو ہے پریکاشنز کرنے چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ صاحب ایک شخص ہے، اس پہ غسل واجب ہو گیا، اب وہ غسل کرنا چاہتا ہے، مسنون طریقہ اس کا کیا ہے کہ جس سے بالکل ایک عوام کو بالکل اس کا ویژن کلیئر ہو جائے کہ صاحب یہ مسنون طریقہ ہے غسل کا. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اسے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے. اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لیں کم از کم دعا. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے کلی کر لیں، اس کے بعد دعا پڑھیں. اب اس کے بعد پہلے الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں گے. ہر وہ مقام کے جو جنات کا اثر رکھتا ہو یا گندگی کا مقام ہو، اس پر الٹا قدم رکھ کر ہی داخل ہونا چاہیے. اندر داخل ہونے کے بعد پھر جب لباس اتاریں تو اس سے پہلے یہ تعیین کر لیں کہ کعبۃ اللہ کی سمت کیا ہے، کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا اور پیٹھ کرنا دونوں چیزیں حرام ہیں، اس لیے یہ تعیین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کپڑے اتارنے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے کلمہ پاک پڑھنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہمیں بھی کال کر کے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم کلمہ پڑھیں گے تبھی پاک ہوں گے یا نہیں. تو یہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس کے ہمیں فرائض بھی پتہ چل گیا کہ پانی پورے بدن پر بہائیں گے تو پاکی حاصل ہوگی. تو کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ جب کپڑے اتار دیے جائیں اس وقت انسان کسی قسم کا کلام نہ کرے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان کپڑے اتارتا ہے تو انسان کے ساتھ جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہ شرم و حیا کی بنا پر اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں. اب جب انسان کوئی بھی کلام کرتا ہے تو فرشتے یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید اس نے کپڑے پہن لیے ہیں تب یہ کلام کر رہا ہے. اچھا. تو وہ واپس آتے ہیں اور ان کو اس حالت میں مرد کو دیکھ کر یا عورت کو دیکھ کر کوفت محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب جب کپڑے اتار دیے جائیں تو کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ تصور بنائیں یا یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، یہ غلط خیال ہے. اب اس کے بعد ایک احتیاط اور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ہاں شاور وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی ہے تو وہ بالٹی سے نہاتے ہیں. جب انسان پر حالت جنابت طاری ہو تو اگر بالٹی مثال کے طور پہ موجود ہے، اس میں اگر اس نے ایک انگلی کا ناخن بھی ڈال دیا تو یہ کل پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا. اچھا. جی ہاں. تو اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر گرم پانی کر کے رکھا یا بالٹی کے اندر ڈبہ نیچے بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات. اب باتھ روم میں داخل ہوئے اور وہ گرم پانی کو چیک کرنے کے لیے انگلی ڈال دی بغیر ہاتھ دھوئے، یا اس ڈبے کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، تو کل پانی یہ مستعمل کہلاتا ہے، استعمال شدہ ہو جائے گا اور اس سے پھر یہ غسل نہیں اتار سکتے ہیں. اب اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ انگلی ڈل جائے یا ڈبہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا وہ خراب ہو گیا، اسے دوبارہ درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا صاف پانی لیں جس میں ہاتھ وغیرہ نہ پڑا ہو اور اسے ایک طرف سے ڈالنا شروع کریں. جب دوسری طرف سے پانی بہے گا تو یہ کل کا کل پانی دوبارہ غسل کے قابل ہو جائے گا. تو یہ احتیاط بھی رکھیں. یہی ضمن ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. بہانے کا جو مقصد آپ کا ہے کہ وہ بالٹی پھر پوری ہمیں خالی کرنی ہوگی؟ نہیں، پوری نہیں کرنی، بس ایک طرف سے ڈالیں، جیسے ہی تھوڑا سا چلے گا یہ کل پانی استعمال کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جاری پانی ہوتا ہے
جاری پانی اسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ تنکا رکھ دیں تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے. جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جنوبی یا بے وضو شخص انگلی ڈال دے تو وہ مستعمل نہیں ہوتا, استعمال کے قابل نہیں ہوتا, یعنی استعمال شدہ نہیں کہلاتا. اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ بالٹی میں جب ہاتھ ڈالا تو یہ مستعمل ہو گیا, یعنی استعمال شدہ ہو گیا. اب ہم اس کو جاری پانی بنائیں گے. جب یہ جاری پانی بنے گا تو وہ جاری پانی کا حکم لے لے گا کہ جاری پانی جو ہے وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا, یعنی اس میں انگلی ڈال بھی دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک طرف سے پانی ڈال لیں گے, جیسے پانی جاری ہوگا دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا. تو ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اور غسل کی چھینٹیں بالٹی میں چلی جاتی ہیں. تو اس پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جو چھینٹیں گئی ہیں اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا؟ تو یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جب آپ غسل کر رہے تھے تو آپ کے بدن پر کوئی گندگی موجود تھی یا نہیں, یعنی احتلام کے قطرات وغیرہ مثلا لگے تھے. اگر تو گرنے والا پانی ان قطرات کو ٹچ ہو کر اور پھر بالٹی میں گیا تو کل بالٹی ناپاک ہو جائے گی, کیونکہ قطرات یہ ناپاک ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا تھا کہ آپ نے پہلے علیحدہ بیٹھ کے اس گندگی کو دھو دیا تھا, جسے مسنون طریقہ عرض کروں گا, اس کے بعد آپ پانی بہا رہے ہیں, تو حالت جنابت میں بدن سے لگ کر جو پانی گرے گا وہ حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا. اگر بالٹی میں چلا بھی گیا تو بالٹی پاک ہی رہے گی. اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کریں. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو. تو یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں, یا میں نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں. لیکن وہی بات کہ اس کو زبان سے نہیں کہیں گے, فقط دل میں سوچیں گے کہ وہ زبان سے ادا کرنے سے فرشتوں کو کوفت ہوگی. اب اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں گے. اس کے بعد اگر بدن پہ کہیں گندگی نظر آئے تو اس گندگی کو دھویا جائے گا. اس کے بعد تیسرا کام, یعنی سب سے پہلے نیت کر لی, پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے. نمبر 3 بدن سے گندگی کو دور کیا. نمبر 4 دونوں شرمگاہوں کو دھوئیں گے, چاہے استنجا کر کے آئے ہوں پھر بھی یہ سنت کریمہ ہے کہ شرمگاہوں کو دھویا جائے گا. نمبر 5 اس کے بعد بالکل نماز کی طرح کا وضو کرنا سنت کریمہ ہے. جب ہم نماز کی طرح وضو کریں گے تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا, اسی کے ساتھ ہی غسل کے 2 فرض بھی مکمل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد پورے بدن پر, یعنی چھٹی سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو مل لینا. تھوڑا پانی لیں اس طرح مل لیں, تھوڑا پانی لیں ادھر مل لیں, جسم پہ ملیں, کیونکہ پہلے زمانے میں بالٹی سسٹم ہی ہوا کرتا تھا, اور اب بھی جو بالٹی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہی مسنون طریقہ ہوگا, اور باقی شاور وغیرہ کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو بہرحال اس کے اندر مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض مقامات سے کھال انتہائی خشک ہو جاتی ہے. اگر آپ ویسے پانی بہائیں گے تو وہ فوراً پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے, لیکن جب آپ اس کو گیلا کر دیں گے پہلے تو کھال نرم ہو جاتی ہے. اب وہ پانی کو فوراً کیچ کرے گی, جذب کر لے گی, اور پانی اس پر سے بہہ جائے گا اور وہ مقام خشک نہیں رہے گا. اس لیے پورے بدن پہ پانی کو تیل کی طرح مل لیں گے. یہ چھٹی سنت ہو گئی. 7واں پھر اپنے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے. جب سیدھے کندھے پہ پانی ڈالنے کا مطلب ہے یہ بازو دھل جائے گا, یہ سامنے کا دھڑ اور پیچھے کا دھڑ. پھر 8ویں سنت الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے تو یہ بازو دھلے گا, یہ سامنے کا حصہ, پیچھے کا حصہ. اب دھڑ نیچے کا رہ گیا ہے اور یہ گردن سے اوپر کا حصہ رہ گیا ہے. اب اس کے بعد سر کو اور بقیہ دھڑ کو دھو لیں گے. یہ 9ویں سنت ہو جائے گی. اور 10ویں سنت ہے کہ پانی ڈالتے ہوئے بدن کو ملتے جانا. یعنی ترتیب سے پھر ایک دفعہ میں سنت عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 نیت کرنا, نمبر 2 اپنے بدن سے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا, نمبر 3 اپنے بدن سے گندگی کو دور کرنا, نمبر 4 دونوں شرمگاہوں کو دھونا, نمبر 5 نماز کی طرح کا وضو کرنا, نمبر 6 بدن پر تیل کی طرح پانی کا مل لینا, نمبر 7 سیدھے کندھے پہ پانی ڈالنا, نمبر 8 الٹے کندھے پہ پانی ڈالنا, نمبر 9 پورے دھڑ پر پانی بہانا, اور نمبر 10 پانی بہاتے ہوئے بدن کو ملتے جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تولیہ سے پہنچنا چاہیں تو ہلکا سا بدن خشک کر کے اور کپڑے پہن کے باہر تشریف لے آئیں. اچھا ایک بات فرمائیے, یہ جو سنتیں آپ نے ساری بیان کی ہیں, اب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر گھر میں شاور ہے یا نہر ہے قریب یا سمندر ہے, تو یہ تمام سنتیں کیا سمندر میں یا نہر میں شاور کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں, فقہاء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی شخص نہر میں نہائے یا سمندر کے اندر نہائے, یہ بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ سمندر کا پانی بالکل پاک ہوتا ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ساحل سمندر میں نہاتے نہاتے اس میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ اتنا کثیر پانی ہے کہ اس میں پیشاب کا جب تک رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پانی پاک ہی کہلائے گا. لہٰذا اگر کوئی حالت جنابت میں سمندر میں غوطہ لگائے اور پھر اسی پانی سے کسی پانی سے غرغرہ اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. تو اب فقہاء اسلام نے یہ لکھا ہے کہ شاور سے نہاتے ہوئے یا نہر یا سمندر میں نہا کے اگر آدمی پورا بدن اندر لے گیا تو اس کی تمام سنتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. اچھا یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہو گیا. ایک بات اور بڑی خاص ہے کہ غسل کرتے ہوئے کن کن مقامات کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں, مردوں کے لیے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو جہنم میں اس طرح کیا جائے گا, یعنی عذاب دیا جائے گا. اس لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دھونا
اور مسح کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دھونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دیں. مثلا آپ یہ پانی لیں، اس کو چہرے پر ڈالیں، یہ بہہ گیا تو دھونا کہلائے گا. اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ سوکھی جگہ پر فقط تری کا پہنچا دینا، چاہے پانی بہے نہ بہے، تھوڑا سا پانی لے گرا دیں، اب اس کو پھیر دیں، یہ مسح کرنا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مسح کا نہیں. تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے. اگر کسی مقام پر ایسا ہوا کہ پانی نہ بہا، ہم نے صرف تری پہنچائی یا اس کا مسح کر لیا، تو غسل نہیں اترے گا. اس اعتبار سے احتیاطیں چند ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کانوں پر بال آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ خشک بال اگر ہوں، تیل وغیرہ نہ لگا ہو، تو اگر آپ پانی ڈالیں گے تو فوراً یہ جذب نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے کان ذرا نیچے کر کے یہاں پانی بہائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو بالوں کی وجہ سے پانی نہ پہنچ پائے. کان کے اندر، یعنی سوراخ کے اندر نہیں ڈالنا ہے، لیکن جتنی یہ جو ساخت ہے کان کی، دیکھیے کتنی عجیب و غریب ساخت ہے، اگر اوپر سے بہائیں گے تو پانی اس کے اندر نہیں چڑھے گا. تو ہو سکتا ہے ہم پانی کو بہائیں، یہاں پانی نہ پہنچے اور خالی انگلی پھیر کے اس کو مسح کر لیں، تو یہ غسل نہیں اترے گا. اس لیے بلا خوف و خطر کان اس طرح ٹیڑھا کر کے اس میں پانی ڈال دیں، تو وہ دماغ میں نہیں گھسے گا. تھوڑا یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کیونکہ یہاں دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا، روٹ نہیں ہوتا. تو اس کو اس طرح کر لیں. اس کے علاوہ گردن اور یہ تھوڑی کے ملنے کے جو مقام ہیں، اگر یوں ہم رکھیں گے، اس طرح نہا رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں پانی چڑھے گا نہیں. شاید گیلا پن پہنچ جائے لیکن بہنے کی سنت پوری نہیں ہوگی یا فرض پورا نہیں ہوگا. اس لیے گردن ٹیڑھی کر کے یہاں پانی بہائیں، ادھر پانی بہائیں. اس طرح بغل کے نیچے کبھی بھی پانی نہیں بہ سکتا. اگر آپ اوپر سے ڈالتے رہیں یا شاور سے نہائیں، جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا کے ادھر پانی نہیں بہائیں گے، پانی نہیں پہنچے گا. اب ہو سکتا ہے ہم شاور سے بھی بالفرض نہا رہے ہیں، پانی یہاں گر رہا ہے، یہاں خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسا ہوا، دھولا نہیں، تو غسل نہیں اترے گا. اسی طرح ناف کا سوراخ یہ بعض اوقات بہت گہرا ہوتا ہے، تو جتنا اس کا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے اس پہ پانی کا بہانا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں کہ پانی جیسے یہ آ رہا ہے تو ناف کے نیچے یوں ہاتھ رکھ لیں. رکھیں گے تو پانی جمع ہوگا تو ناف کے اندر تمام جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا. اس کو ہٹا لیں. اس طرح اگر بیٹھ کے بالفرض نہ آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہمارا گھٹنا ہے، اس کے بالکل نیچے کی جگہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ یوں مل جاتی ہے، ران اور پنڈلی کا حصہ یوں مل جاتا ہے آپس کے اندر. تو اب اگر ادھر ہم نے پانی ڈالا اور ادھر پانی نہیں گیا، خالی ہاتھ پھیر لیا، تو مسا ہوگا. اس لیے تھوڑا پاؤں ٹیڑھا کر کے گھٹنے کے نیچے بھی پانی ڈالیں گے، اس طرح الٹے گھٹنے میں ڈالیں گے. اسی طرح اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو سرین وغیرہ کے اوپر اچھی طریقے سے پانی کو بہانا ہوگا. اور تلوے ہاں تلوے تو خیر غسل جب ہم وضو کریں گے نا تو اس میں تلوے خود بخود دھل جائیں گے، کیونکہ پورا پیر دھونا ہوگا. لیکن بالفرض اگر وضو نہیں کیا تو پھر تلووں کو خاص طور پہ دھونا ہوگا. اچھا، یہ بڑا ایک اچھا سوال آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے وہ وضو نہیں کرتا غسل سے پہلے اور غسل کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے، تو کیا یہ طریقہ کار اس کا صحیح ہوگا؟ مطلب خلاف سنت ہو جائے گا. خلاف سنت. ہاں، اس کو چاہیے تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا ہے، پہلے جو ہے وضو کرتا پھر غسل کرتا. اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ آپ نے کان میں پانی ڈالنے کی بات کی. بہت سے لوگوں کے کان میں جو ہے پرابلم ہوا کرتا ہے کہ جی وہ ایک عجیب پٹاخے بجا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کان میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ صاحب مزید جو ہے تکلیف کان میں بڑھ جائے گی، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی ایسی تکلیف ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کان اس طرح کر کے نا ہاتھ صرف تھوڑا یوں کر لیں، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا اس طرح کان کے قریب لا کے کان کو اس کے اوپر کریں گے تو یہ اندر نہیں چڑھے گا، بلکہ کان کی جتنی یہ جو ٹیڑھی میڑھی ساخت ہے اس کو گیلا کر دے گا. تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے. یعنی باہر جو ہے پانی آنا ضروری ہے. جی، اندر بالکل جو ہے کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو میں نے ویسے احتیاطاً عرض کیا ہے. باقی مطلب جتنا باہر کا حصہ ہے یہ جو ہے اس خارجی حصے کو پورے کو دھونا ضروری ہوتا ہے. اچھا، ایک بات فرمائیے، چونکہ بات ہوئی تھی کہ ایک بال جو ہے وہ غسل میں جو ہے دھلنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری اس حد تک ہے اس کو کہ اس کے سر میں کوئی زخم یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ پانی جو ہے سر سے نہیں بہا سکتا، تو اس صورت میں بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ عرض کرتا ہوں. اور ایک احتیاط خواتین کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر ڈھلکی ہوئی پستان ہو کسی خاتون کی تو پستان اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے. یہ فرض ہے، اگر نہیں کریں گے احتیاط تو غسل ان کا نہیں اترے گا. یہ لازم یاد رکھیں. اب اگر بالفرض کسی کے سر میں واقعی ایسی کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آشوب چشم ہے اور سر پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں فقہاء عظام نے لکھا ہے کہ گردن کے نیچے سے پورا بدن دھو لیں اور پورے سر کا مسح کر لیں، خالی گیلا ہاتھ کر کے پورے سر پہ پھیر لیں تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. اب جب یہ حالت صحت میں آ جائے تو اس حصے کو بھی دھو لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہوگا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ یہ تو ساری باتیں جو خاص آپ نے انڈیکیٹ کر دی کہ صاحب کن کن باتوں کا ہمیں غسل کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. اگر عورت یا مرد کے جسم پہ کسی حصے پہ افشاں لگی ہوئی ہو تو پھر غسل ہو جائے گا یا مطلب اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ مصیبت ہوگی یا کوئی پریشانی؟ یہ چمکی افشاں وغیرہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں جو باقاعدہ جسم رکھتی ہیں، ایک تو بہت باریک ہوتی ہے جو یہ پلکوں کے اوپر لگائی جاتی ہے، وہ بہت ہی باریک پاؤڈر ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ پاؤڈر ٹائپ تو یہ چل جائے گا، بہرحال اس کو بھی ہٹانا چاہیے، لیکن یہ اتنا باریک جسم رکھتا ہے کہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے رکاوٹ عموماً نہیں بنتا. لیکن ایک ہوتی ہے باقاعدہ اس کو ہاتھ میں لیں تو اس کی رگڑ محسوس ہوتی ہے افشاں کی،
یہ اگر واقعی افشاں لگ گئی، ماتھے وغیرہ پہ لگی ہوئی ہے یا کہیں گال وغیرہ پہ یا ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ پانی کو نیچے نہیں پہنچنے دے گی، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کارڈ میں بھی افشاں لگا دیتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ایسے کپڑے خواتین پہن لیتی ہیں کہ وہ سب کو رنگین کرتے چلے جاتی ہیں، بلکہ اگر کسی مرد کو لگی ہو تو گھر کی عورتیں شک کرنے لگ جاتی ہیں کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں، چمکی لگی ہوئی ہے، بیچارے کا کردار بھی بڑا مشکوک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مطلب چیزیں استعمال عموماً نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس سے غسل کے اور وضو کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کل فیشن میں بھی بڑا بن گیا ہے، چمکیاں لگانا اور یہ افشا لگانا، تو یہ اس سے بالکل اجتناب جو ہے خواتین بہت بہتر ہے، یا پھر مطلب استعمال کرنے کے بعد بہت زیادہ محتاط طریقے کے ساتھ ان کو بدن سے جدا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے، اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ مسئلے کی طرف۔ خواتین جو ہیں وہ نیل پالش بہت لگاتی ہیں اور لپسٹک جو ہے اس کا بھی استعمال بڑا ہوتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہو گیا کہ ایسے ایسے لپسٹک کے شیڈز آ گئے جو بہت زیادہ جو ہے وہ لیئر بھی مطلب بناتے ہیں اور اپنے شیڈز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ایون نیل پالش کا بھی یہ عالم ہے۔ تو اس صورت میں کہ جہاں عورت کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے اور لپسٹک لگی ہے اس کے ہونٹوں پر، تو اس وقت اگر وہ غسل کرے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر تو غسل اس حالت میں ان پر واجب ہوا ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے یا لپسٹک وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو اب تو غسل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ پورے جسم کو دھونا فرض ہے، اور اگر یہ چیزیں یعنی نیل پالش کی طے ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دے گی۔ اس طرح لپسٹک اگر اتنی موٹی لگائی ہوئی ہے کہ باقاعدہ ایک تہ بن چکی ہے اور وہ ہونٹوں تک نہیں پہنچنے دے گی، ایک تو ہوتا ہے لگا کے اس کو بہت ہی رگڑ دینا کہ وہ بالکل ویسلین کی مثل لگ جائے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اتنی موٹی طے ہے ہونٹوں پہ لگائی کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے گی، تو اب اس کا دور کرنا فرض ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ غسل کریں گی تو باقی جسم کا غسل تو اتر جائے گا، لیکن مکمل غسل نہیں ہوگا اور وہ حالت جنابت میں ہی کہلائیں گی، نماز کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ جسم پہ تیل لگا ہوا ہے یا کریم لگی ہوئی ہے پورے جسم پہ، اور اس وقت اگر وہ شخص غسل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، فقہائے اعظام نے تیل کی اور ایسی کریم کہ جس کو آپ نے باقاعدہ جسم اس کا نہ بنایا ہو، یعنی بہت زیادہ تھوپنا ایک ہوتا ہے اور ایک ہے کہ لگا کے اس طرح رگڑ دینا، تو اگر کریم رگڑ دی گئی ہے بالکل اس کا جسم نہیں بنا ہوا یا تیل لگا ہوا ہے تو اس کو معاف قرار دیا ہے۔ حالانکہ تیل بھی پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے تیل، جیسے سروں میں لگاتے ہیں، داڑھی میں بھی تیل لگا لیا، ہاتھ میں لگ گیا یہ تو، اور صابن بھی بعض وقت میسر نہیں ہوتا، تو اس کو معاف قرار دیا ہے، لہذا تیل پر سے ہی اگر وہ پانی بہا دے گا غسل ہو جائے گا۔ غسل ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے، فرض کیجئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی زخم کی وجہ سے اس کے جسم کے کسی حصے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، مجبوری یہ ہے کہ وہ پٹی ہٹا بھی نہیں سکتا، اور چونکہ غسل میں پانی بہانا ہے تو اس کو یہ خوف بھی ہے کہ صاحب اگر میں پانی بہاؤں گا تو زخم جو ہے میرا پک جائے گا، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اگر یہ ممکن ہو کہ مثال کے طور پہ ہاتھ یا پاؤں پر پلاسٹر یا پٹی وغیرہ کوئی باندھی ہوئی ہے اور پانی نقصان دے گا، تو اس پر کوئی شاپرز وغیرہ آتے ہیں، پلاسٹک کے شاپر ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح چڑھا کر اور اوپر نیچے ربڑ باندھ دیں، اچھا تو بالکل فکس ہو جائے گا اور پانی اب اس کے اندر نہیں پہنچے گا۔ پورے بدن کو دھو لیں، اب اس کو کھولنے کے بعد پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ کر کے خالی مسح کر لیں تو انشاءاللہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ سوال کی طرف۔ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، یہ تو طریقہ کار سارے جو غسل کے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اسے غسل کرنا ہوگا؟ یعنی کلمہ پڑھتے ہی جب وہ فوراً دائرہ ایمان میں آ گیا تو اسے غسل کرنا ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے پورے بدن پر پانی نہیں بہایا تھا یا مطلب اس پہ حالت جنابت طاری تھی، تو اب تو اس صورت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، فقط مستحب ہے، لہذا اب اس کو دیر بھی نہیں کروانی چاہیے۔ یہ تمام ناظرین اچھی طرح یاد رکھیں، اگر کوئی جنوبی شخص ہو یا غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو اسے ہرگز یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ تم جا کے پہلے غسل کر کے آؤ پھر ہم تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، بلکہ فوراً کلمہ پڑھا دیں کہ مسلمان ہونے کے لیے باقاعدہ غسل کرنا شرط نہیں ہے۔ اب اگر بالفرض اس نے پہلے غسل نہیں کیا ہوا تھا صحیح طریقے سے یا حالت جنابت میں تھا تو اب اس کے اوپر غسل کرنا لازم ہوگا۔ تو اسلام لانے کی وجہ سے اس پہ غسل لازم ہو یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہی اصول ہے جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ اب وہ مسلمان ہوا اور حالت جنابت میں تھا، وہ پہلے یعنی پہلے کافر تھا، حالت جنابت میں تھا، مسلمان ہونے کے بعد چونکہ عبادات اس کو اختیار کرنی ہوں گی اور عبادت اختیار کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، لہذا اس لیے اس کو ہم غسل کا حکم دیں گے۔ اور اگر بالفرض وہ اسلام لانے سے پہلے پورا بدن دھو کر آیا تھا تو کم از کم احتیاطاً اس سے 2 فرض مکمل کروائے جائیں گے، ایک کلی کرنا غرغرے سمیت اور ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ عموماً کفار یہ کام نہیں کرتے، باقی پورے بدن پہ پانی تو ان کے بھی بہ ہی جاتا ہے، لہٰذا یہ 2 فرض پورے کروا لیں کافی ہے۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ شوہر نے زوجہ سے صحبت کی، صحبت کرنے کے بعد اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور بغیر غسل کیے اس نے دوبارہ صحبت کی، تو یہ کیسا؟ ہاں یہ شرعاً جائز ہے، لیکن فقہائے اسلام نے لکھا کہ اس شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ صحبت کرنے کے بعد اگر دوبارہ ارادہ رکھتا ہو تو اپنا ناف کے نیچے کا دھڑ دوبارہ دھو لے،
صرف اتنا دھو لے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ بلا کراہت صحبت کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ فرمائیے کہ چونکہ وہ اس پہ غسل جنابت جو ہے وہ واجب تھی، اس نے دوبارہ صحبت کی اور یہ سپوز کر لیا جائے کہ اسی صحبت سے جو ہے اس کا حمل ٹھہر گیا، اب اس سے جو اولاد ہوئی پھر اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب حلال ہوگی اولاد کے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اصل میں جو حالت جنابت ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے. حقیقتاً اس کو نجاست نہیں کہا گیا. حقیقی نجاست وہ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھیں، ہاتھ سے اس کو محسوس کر سکیں، جیسے پیشاب وغیرہ ہے. اور یہ بے غسلہ پن جو ہے حکمی نجاست ہے. حکمی وہ ہوتی ہے نہ جس کو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ اس کو ہاتھ سے آپ چھو سکیں. تو اگر کوئی بے غسل ہے تو ہم چھو کے نہیں معلوم کر سکتے کہ بے غسل ہے. اور اس حالت کے اندر جو وہ صحبت وغیرہ کرے گا، اگر حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ اسی کا بچہ ہے، یہ حقیقتاً اس کا باپ ہے، لہٰذا بچے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل حلال اولاد ہوگی. اچھا ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا، اور کیا اس کے لیے شرعی احکام یہ ہیں کہ فوراً جو ہے وہ غسل کیا جائے، یا اگر تھوڑی سی اس میں تاخیر کی جائے تو کچھ فرق پڑتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کچھ صورتیں ہیں. سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ آدمی فوراً سے پیشتر غسل کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تعظیماً لگائی ہوئی تصویر ہو یا کوئی حالت جنابت میں شخص ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ قباحت تو ہے کہ اگر ہم دیر سے کریں گے تو اس وقت تک رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیر کرنا جائز تو ہے، لیکن اگر بالفرض نماز نکلنے کا اندیشہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ وہی فجر والا معاملہ کہ 4-5 بجے آنکھ کھلی ہے، احتلام ہے، اب آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، اب اگر وہ دوبارہ سو جائے اور تاخیر کرے تو ہو سکتا ہے نمازی قضا ہو جائے. اب اس صورت میں دیر کرنا حرام ہے. ویسے اگر ٹائم میں وسعت ہو، مثلا ظہر میں سو رہا تھا دوپہر میں اور ابھی نماز میں 4-5 گھنٹے باقی ہیں اور یہ بلا عذر بھی غسل نہیں کرتا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول اس وقت تک موقوف رہے گا. اچھا ایک بات فرمائیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رات کو صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کیے وہ سو جاتا ہے اور اس نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ صاحب میں صرف جو ہے وہ صبح اٹھ کے ہی غسل کیا کروں گا، تو پھر اس کے لیے کیسا؟ مطلب اگر تو اس کو ایسا پکا یقین ہے یا اس نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ فجر سے پہلے ضرور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے گھر کے کوئی نمازی حضرات ہیں انہیں کہا ہوا ہے مجھے اٹھا دینا، یا کوئی باہر سے نمازی حضرات ہیں یا الارم وغیرہ ہے جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر تو سونے میں حرج نہیں ہے. ہاں اتنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ نماز ضرور قضا ہو جائے گی اور روزانہ یہ عادت ہے تو ایک دن بھی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ تھا، اور روزانہ یہ معمول بنا لے تو بہت سخت مرتکب کبیرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی خلل پڑے. یعنی ایمان ضائع تو نہیں ہوگا ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایمان ضعیف ہوتا چلا جائے گا اور شیطان کے لیے اس کو سلب کروانا آسان ہو جائے گا. اچھا ایک بات فرمائیے کہ جب اسی بات سے ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ فرض کیجئے وہ شخص سو گیا اور ظاہر سی بات ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ حالت جنابت کی وجہ سے کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو ناپاک ہے تو کپڑوں کی صحت پہ اس سے فرق پڑے گا. اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جن کپڑوں میں احتلام ہوا وہی پہنے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ کپڑے تو ہیں ہی ناپاک، کیونکہ احتلام کے قطرات ان پہ لگے ہوئے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آنکھ کھلی دیکھا تو احتلام تھا، یہ گیا پیشاب وغیرہ کیا، ان کپڑوں کو اتار دیا اور دوسرے کپڑے پہن لیے اور پھر دوبارہ سو گیا یا سارا دن اس میں مثلا گزارا، تو جنوب شخص کا ظاہری بدن جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو حکمن ناپاک کہتے ہیں، حقیقتاً یہ ناپاک نہیں ہے. تو کپڑے حکمی نجاست سے کبھی ناپاک نہیں ہوتے، وہ حقیقی نجاست سے ناپاک ہوتے ہیں. لہٰذا اگر جنوبی شخص نے پورے دن کپڑے پہنے رہے، یا وہی میں نے جیسے مسئلہ کہا کہ احتلام ہوا اور اس نے ان کپڑوں کو اتار کے پیشاب بھی کر لیا، یہ اس لیے میں نے کہا پیشاب بھی کر لیا کہ اگر بغیر پیشاب کیے نئے کپڑے پہنے گا اور سو جائے گا تو ضرور بقیہ قطرات نکلیں گے، اب تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے. تو اگر اس نے پیشاب وغیرہ کر کے کپڑے پہنے تو صرف ناپاک بدن کی وجہ سے وہ ناپاک بدن جو حکمی لحاظ سے ناپاک ہے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اچھا اور اگر فرض کیجئے کہ اس شخص کا پیر پانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو چھو لیتا ہے، یا فرض کیجئے کہ ہاتھوں پہ پانی گر جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے اس کے کپڑوں کو چھو لیتا ہے، تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو پانی حکمی نجاست کو دور کرنے کا سبب بنے وہ حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مستعمل پانی یا استعمال شدہ. جس پانی سے ہم نے وضو کیا وہ بھی مستعمل ہوتا ہے، جس سے ہم غسل کر رہے ہیں اگر بدن پہ کوئی ظاہری حقیقی نجاست نہ ہو، احتلام کے خطرات وغیرہ، تو جو جنابت کو لے کر پانی جا رہا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے، استعمال شدہ کہلاتا ہے. اور یہ استعمال شدہ پانی حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا، اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ناپاک نہیں ہوتا. لہٰذا اگر اس کے ہاتھ پہ پانی لگا اور اس سے کپڑے گیلے ہو گئے تو چونکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستعمل ہوا تھا اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا تو کپڑے اگر لگ بھی گئے تو پاک رہیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ سوتے میں اگر اسے پسینہ آتا ہے، جنوبی جو ہے وہ سو گیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ سوچتا ہے کہ جی میں اٹھوں گا جب اس کے بعد میں غسل کروں گا، تو وہ اگر اسے پسینہ اس دوران آتا ہے تو کیا وہ پسینہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ جی ہاں، جس سے بات عرض کی کہ جنوبی کا بدن حقیقی نجاست سے تو پاک ہے،
لہذا اب اس کے اگر بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو حکمی نجاست کی وجہ سے پسینہ ناپاک نہ ہوا، جب پسینہ ناپاک نہیں ہے تو کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور فقہائے اسلام نے لکھا کہ بالفرض اس نے ایسی شلوار پہنی ہوئی تھی جس میں احتلام کے قطرات لگے تھے اور اب وہ خشک ہو چکے ہیں، اور اب یہ سو رہا تھا اور بدن پہ اتنا کثیر پسینہ آیا کہ اس پسینہ احتلام کے قطرات کو لگا اور ان قطرات کو گیلا کر دیا اور وہ پھر بدن کو ٹچ ہوئے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان کا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، بہت خوبصورت بات آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ کھانا پینا جنوبی کا کیسا ہے، یعنی وہ جائز ہے، حلال ہے، یا جو اس میں بھی کوئی بات آ جاتی ہے؟ اس میں فقہائے اسلام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کھانا پینا چاہتا ہے اور حالت جنابت میں ہے تو اسے چاہیے کہ کلی کر لے، بغیر کلی کے اگر کھائے گا پیے گا تو رہے گا تو حلال لیکن مکروہ ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو کلی کرنے کے بعد کھانا پینا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کلی کرنے سے پہلے وہ اپنا تھوک نگل لیتا ہے یا کلی کے بعد اپنا تھوک نکلتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ یہاں تھوک تو ویسے پاک ہی ہے جنوبی شخص سے، کیونکہ پورا بدن اس کا ظاہری نجاست سے حقیقی نجاست سے صاف ستھرا ہے اور تھوک بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، تو اندر لے جانے میں حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کلی کر لے، کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنے میں کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا عام سوال ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ سوال جو ہے خاصا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ عموماً روٹینز لوگوں کی چینج ہو جاتی ہیں، بالکل ایک سسٹم ہی بدل جاتا ہے، کاروبار دنیا جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے صحبت کی اور سحری کا وقت انتہا کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو وہ سحری کرے یا وہ غسل کرے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے سحری کرنی چاہیے، پہلے غسل کرنا چاہیے؟ اس میں علماء اسلام نے لکھا ہے کہ پہلے وہ غسل کے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ یہ دونوں فرض حالت روزہ میں پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد پھر وہ بقیہ غسل مکمل کر لے، تو انشاءاللہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ جب اتنی ریسٹرکشنز ہیں اور اتنے معاملات ہیں تو ایک سوال اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوبی قرآن کو چھو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ ٹھیک، تو یاد رکھیں کہ اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر تو بے وضو شخص بھی اور جنوبی شخص دونوں اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن میں لپٹا ہوا اور جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو براہ راست قرآن پاک کو ہاتھ سے پکڑنا بے وضو کے لیے بھی حرام ہے اور جنوبی کے لیے بھی بدرجہ اولا حرام ہے۔ بدرجہ اولا۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے لباس سے، یعنی ایسے کپڑے سے قرآن کو پکڑے، مثلا اس پہ جزدان نہیں ہے اور ایسے کپڑے سے پکڑ رہا ہے جو انسان نے پہنا ہوا ہے، اس کا لباس ہے، مثلا دامن سے پکڑ لیا یا آستین لمبی ہے اس کو آگے کر کے پکڑا، تو چونکہ اپنے لباس سے پکڑ رہا ہے تو وہی حکم ہوگا جو ہاتھ سے پکڑنے کا ہے کہ گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر اپنا کپڑا ہے لیکن وہ اس کا لباس نہیں ہے، جیسے جیب کا رومال، اسے نکالنے کے بعد پھر قرآن پاک کو اس طریقے سے وہ پکڑ سکتا ہے کہ اب درمیان میں ایسی شے حائل ہوئی، نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا لباس ہے، تو اب قرآن کو پکڑنا چھونا جائز ہوگا۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ اس نے بغیر جزدان کے یا بغیر کسی کپڑے کے، جو اس کا اپنا کپڑا نہیں ہے، اس قرآن کو چھو لیا، اٹھا لیا، اس میں پھر اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کفارہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر تو نادانستہ طور پہ اس نے اٹھایا کہ اس کو اپنے حالت جنابت ہی یاد نہیں تھی، بھولا ہوا تھا اور اس نے اٹھا لیا، یاد آیا تو فوراً ادب و احترام سے رکھ دے اور یہ بالکل گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یاد ہو تو احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ وہ غفلت ہو گئی، اور اگر جان بوجھ کے اٹھایا، یاد ہونے کے باوجود اٹھایا، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کر اٹھایا تو پھر اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ یہ بہت سخت جرم ہے کہ اللہ نے منع فرمایا اور اس نے جان بوجھ کے ایسا ارتکاب کیا اور حلال سمجھ کر کیا، اور اگر وہ حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے کہ یہ ہے تو حرام لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں، تو اس صورت میں سخت گناہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک تو بات آ گئی غلطی کی، ایک بات آ گئی دانستہ، ایک بات یہ ہے کہ اس کی کم علمی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ جی اس حالت میں، حالت جنابت میں قرآن کو اس طرح سے اٹھانا نہیں چاہیے، تو پھر اس کے لیے جو ہے شرع کیا کہتی ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا دارالاسلام۔ دارالاسلام اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی رسومات کو آزادانہ ادا کر سکیں، چاہے ایک ہی کو ادا کر سکیں۔ مثلا کوئی ایسا ملک ہے بالفرض کہ سب چیزیں انہوں نے منع کر دی، نہ آپ اذان دیں گے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ کر لیں چلیں، تو یہ ایک رسم ایسی ہے جو آزادانہ ہو رہی ہے، تو اس کو دارالاسلام ہی کہا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، یعنی کم علمی کو عذر نہیں مانا ہے۔ دارالاسلام میں آدمی پر لازم ہے کہ وہ جا کر علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ تو اب ان کی کوتاہی ہے، انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی صاحب علم اگر گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا، اور جاہل گناہ کرے گا تو 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک اس کے گناہ کا گناہ، دوسرے جہالت کا گناہ کہ اس نے علم کیوں نہیں سیکھا، 2 گناہ لکھے جائیں گے، اس لیے فوراً سے پیشتر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ فرمائیے قرآن پڑھ سکتا ہے؟
اگر بے وضو کے بارے میں تو لکھا ہے فقہائے اعظام نے کہ وہ چھو نہیں سکتا لیکن زبان سے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک۔ اور جو حالت جنابت میں ہے اس کے لیے حکم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے کہ یہ زبان سے بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر یہ صورت ہے کہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، زبان بند ہے، یہ نگاہوں سے پڑھ رہا ہے، یہ جس کو دل سے پڑھنا کہتے ہیں، دل میں پڑھ رہا ہے دیکھ کر، تو یہ جائز ہے کہ بغیر چھوئے خالی نگاہوں سے پڑھنا، لیکن اگر زبان ہلی اور اتنی آواز پیدا ہوئی کہ اپنے کانوں نے سنا تو اب یہ حرام ہے اور گناہگار ہوگا، توبہ کرنا۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ معلمہ جب قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں تو اس حالت میں، یعنی جنابت کے عالم میں یا حیض کے عالم میں، وہ قرآن پڑھا سکتی ہیں بچیوں کو کہ نہیں پڑھا سکتی؟ جی انشاءاللہ۔ دیکھیں اسباب غسل کے اندر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جاگتے یا سوتے میں مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ نکلنا یا سوتے میں احتلام کا دیکھا جانا، جس طرح اسباب ہیں ایسی حیض و نفاس بھی غسل کے اسباب ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی معلمہ ایسی ہیں جن کے یہ پیریڈز چل رہے ہوں تو ان کو قرآن زبان سے پڑھنا حرام ہی ہوگا اور قرآن چھونا بھی حرام ہوگا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ وہ دستانے پہن کے قرآن نہیں پکڑ سکتے، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا پہنا ہوا کوئی لباس ہو اس سے ہم قرآن پکڑیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ہاتھ سے قرآن پکڑا، تو دستانہ چونکہ ایک لباس بن جاتا ہے، لہٰذا اس سے ہم قرآن نہیں پکڑ سکتے۔ اب ان معلمہ کے لیے اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر یہ پڑھائیں تو پوری آیت نہ پڑھائیں، ایک ایک لفظ پڑھائیں، جیسے الحمد کہہ کے رک جائیں، للہ، رب، عالمین، اس طرح تو کر سکتی ہیں، تو یہ قرآن نہیں بنے گا بلکہ عربی کے الفاظ یہ بیان کر رہی ہیں۔ اور بعض فقہا نے لکھا کہ ہجے کر کے پڑھائیں، توڑ کے پڑھائیں گے تو ان کے لیے جائز ہوگا۔ تو بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ ان دونوں میں اگر چھٹی کر سکتی ہوں اور کوئی متبادل معلمہ ہے تو وہ پڑھا لیں، ورنہ اگر یہ پڑھانا ہی چاہتی ہیں، کوئی مجبوری ہے تو اس طرح توڑ کے پڑھائیں گی اور ہجوں کے ساتھ پڑھائیں گی تو جائز ہے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ اچھا، ابھی فرمائیے، اس میں ایک بڑا اور اہم سوال ہے، چونکہ حیض کی بات آئی تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ذرا سا کلیئر کرتے ہوئے چلیں کہ اوراد و وظائف کی جو خواتین کثرت کیا کرتی ہیں، عموماً ان کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے کہ 23 دن تو وہ اوراد و وظائف پڑھ رہی ہیں، لیکن 7 دن جو ہے وہ بڑی پزل رہتی ہیں اور عموماً یہ پوچھا کرتی ہیں کہ صاحب اوراد و وظائف کنٹینیو کیے جائیں کہ نہ کیے جائیں، تو اس عالم حیض میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، یہ 7 دن کے کیس آپ کے پاس کثرت سے آئے ہوں گے تو آپ نے 7 دن کی نشاندہی فرمائی۔ ویسے حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو 10 دن بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی، 7 بھی، 6، 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پورے ماہ میں اگر ایام حیض آ گئے تو جنبی شخص کو یا حائضہ کو قرآن زبان سے پڑھنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن جتنے اس کے علاوہ اذکار الہیہ ہیں اگر وہ کلی کرنے کے بعد ان کو پڑھیں گی تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر وظیفے کے طور پہ کوئی قرآن کی آیت دی گئی ہے تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھیں گی یا دعا کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی جنبی شخص ہو یا حالت حیض میں کوئی خاتون ہو، اگر وہ قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھیں گی تو اس حالت میں بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہم عموماً دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیت بھی ہے، تو اس کو پڑھنے میں حالت جنابت میں بغیر ہجوں کے بھی بالکل جائز ہے، براہ راست پڑھ سکتی ہیں کیونکہ دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہیں۔ تو اب یہ چند چیزیں دیکھ لیں کہ اگر فقط ذکر الہی ہے تو کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، آیت ہے تو کس نیت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، قرآن یا دعا کی نیت سے، اگر دعا اور وظیفے کی نیت سے ہے تو اب بھی پڑھ سکتی ہیں، اور قرآن کی نیت سے ہے تو پھر اجتناب کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات فرمائیے، اس حالت میں کیے جانے والے جائز کام مثلا سلام، اذان، درود پاک، ذکر الہی کیے جائیں تو کیسے؟ جی ہاں، جنبی شخص کے لیے فقط قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سن لے منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ اذان کا جواب دینا یا درود پاک پڑھنا یا سلام کا جواب دینا یا دیگر اذکار الہیہ کو اختیار کرنا کلی کے بعد بلا کراہت جائز ہے، یعنی کلی کے بغیر بھی اختیار کریں گے تو ہے تو جائز، لیکن کراہت شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور کلی کرنے کے بعد بلا کراہت ان تمام چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بڑا ہی اہم اور لطیف مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ وہ میت کو غسل دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تڑپ سب میں پیدا کرے، کیونکہ اصل مقام تو وہی ہے اور اصل جگہ تو ہماری وہی ہے۔ اچھا، اس تڑپ میں لوگ جاتے تو ہیں غسل دینے کے لیے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جس میت کو ہم نے غسل دی ہے، کیا اس کو غسل دینے کے بعد ہم پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ میت کے بدن سے لگ کر جو پانی گر رہا ہے وہ ناپاک ہے۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ غسل دینے والے پر بھی غسل واجب ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میت جب انسان مرتا ہے تو اس پر عارضی طور پہ حالت جنابت طاری ہو جاتی ہے، اس کی حالت جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو غسل دے رہے ہیں اور میت کے بدن سے پانی لگ کر گر رہا ہے، اس پانی کا بالکل وہی حکم ہے جیسے زندہ آدمی کے غسل سے گرنے والے پانی کا حکم ہوتا ہے، کہ وہ بھی مستعمل ہے، یہ بھی مستعمل، وہ بھی ناپاک نہیں ہے،
لیکن وضو غسل کے قابل نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ناپاک نہیں ہے، وضو غسل کے قابل نہیں ہے. تو اگر غسال کے کپڑوں پر، ہاتھ پر، بدن پر یہ پانی گر بھی گیا تو ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہوں گے. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ مستحب ہے کہ وہ جا کے غسل کر لے، لیکن اگر نہیں کرتا، جہاں جہاں وہ پانی گرا اس کو خالی دھو لیتا یا نہ بھی دھوئے تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جسم اس کا سلامت رہے گا، پاک رہے گا اور غسل بھی مکمل رہے گا. اچھا، ایک بڑا مسئلہ عموماً گھروں میں ہوا کرتا ہے کہ چپکلی سے لوگ جو ہے بڑے الرجی ہوا کرتے ہیں، اور چپکلی اگر ہمارے سر پہ گر جائے، جسم پہ گر جائے تو بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور فوراً یہ ہوتا ہے کہ صاحب جاؤ فوراً جا کے غسل کر لو یا نہا لو، کیونکہ بس ہمارے پاس مت کھڑے ہو، مطلب پسند نہیں کیا جاتا اسے، اور آدمی خود بھی ایک اندر سے جو ہے فیلنگ محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو کیا چپکلی کے گرنے کے بعد غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی، عوامی خیال ہے کہ چپکلی کے گرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چپکلی کا ظاہری بدن بالکل پاک ہے. اچھا. اگر اس کو ماریں گے اس میں سے خون نکلتا ہے تو بہتا خون ناپاک ہوتا ہے، ورنہ چھپکلی کا ظاہری بدن بالکل پاک ہوتا ہے. اگر وہ بدن پہ گر بھی جائے تو اس کے جواب میں غسل کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس عوامی خیال ہے. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص جنوبی ہے اور جنبی کا جھوٹا ہم نے اگر کھا لیا یا پی لیا تو وہ کیسا، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جنبی ہے لیکن ہم نے پی لیا یا کھا لیا تو وہ کیسے؟ ہاں، حالت جنابت والے شخص کا پانی پینا مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ ہونٹ لگائے گا تو اس کے ہونٹ کی جنابت اس پانی کے اندر سرایت کرے گی، کیونکہ ہونٹ پہ لگتے ہی پانی مستعمل ہو جائے گا، اور مستعمل پانی کا پینا مکروہ ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس پانی کو یوز نہ کیا جائے. اور کھانے کی کیا صورت رہے گی؟ کھانا مستعمل نہیں ہوتا، یہ صرف پانی کے ساتھ خاص ہے کہ بے وضو ہاتھ ڈال دیا یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالا تو مستعمل ہوتا ہے، تو کھانا وغیرہ مستعمل نہیں ہوتا، وہ بلا کراہت کھانا جائز ہے. ٹھیک. اور فرض کیجئے کہ اگر میں نے جیسا کہ سوال کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ صاحب یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے یہ جنبی ہے اور میں نے اس کا جھوٹا پانی پی لیا، تو پھر اس حوالے سے مطلب جب نہیں پتا تو پھر تو کوئی قابل تشویش بات نہیں ہے، پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت اچھا. نہیں ہے. ہاں، اگر بعد میں یہ منکشف ہوا کہ یہ حالت جنابت میں تھا تو چونکہ پیتے وقت ہمیں معلوم نہیں تھا تو اب بھی اس میں کراہت نہیں رہے گی. ٹھیک. ایک بات یہ فرمائیے کہ حالت جنابت میں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ زیر ناف جو بال ہیں وہ کاٹ دیا کرتے ہیں، بغل کے بال کاٹ دیا کرتے ہیں، بال ترشوا دیا کرتے ہیں یا ناخن کاٹ دیا کرتے ہیں. تو یہ تمام کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب انسان پر حالت جنابت طاری ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک بال میں جنابت گھس جاتی ہے. اچھا. اب اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے بدن سے بال جدا کیے یا ناخن وغیرہ جدا کیے تو یہ اس حالت میں جدا ہوئے ہیں کہ ان پر بھی حالت جنابت طاری ہے. اچھا. اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ اس حال میں ان بال وغیرہ کو جدا کیا جائے. لہذا حکم یہی ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے یا کم از کم ایک بار پانی بہا لیا جائے پورے بدن کے اوپر، اس کے بعد جسم کے بال اور ناخن وغیرہ تراش لیں اور اس کے بعد پھر بقیہ غسل مکمل کر لیں. ایک بڑا ہی خوبصورت اور لطیف مسئلہ اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ آج کل چونکہ ہمارے ایک فیشن بن چکا ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ گلاسز کو جو ہے لوگ پریفر نہیں کرتے، بلکہ پریفر کرتے ہیں کہ بڑے خوبصورت سے لینسز لگائے جائیں، کہ مختلف رنگوں کے لینسز لگائے جاتے ہیں صرف اپنی ایک خوبصورتی میں اضافے کے لیے. اس حالت میں جہاں پہ لینس لگے ہوں اور انسان جو ہے وہ غسل کرنے جائے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ غسل کا تیسرا فرض ہے کہ پورے ظاہری بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، اور آنکھوں کے اندر کا حصہ اس ظاہری بدن میں داخل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وضو کے اندر بھی آنکھوں میں پانی مارنا ضروری نہیں ہوتا، نہ حالت جنابت میں آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے. لہٰذا اگر لینسز لگے بھی ہوئے ہیں تو اپنے آنکھیں بند کر کے اوپر سے اگر پانی صحیح بہہ گیا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، لینس ہٹانا ضروری نہیں. مفتی صاحب، کوئی خاص بات اس موضوع کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں؟ بس تمام عوام کے لیے میری اکثر یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو بھی مسئلے سیکھیں کوشش کریں کہ اس کو اپنے پاس اللہ کی ایک امانت تصور کریں، اور امانت دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانا لازم ہوتا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، لیکن درست امانت پہنچائیں گے تبھی آپ امانت صحیح پہنچانے والے کہلائیں گے. تو یہ جیسے سیڈیز وغیرہ ان کو کثرت سے آپ دیکھیں، بار بار دیکھیں، جب ذہن میں مسئلہ راسخ ہو جائے تو دوسروں تک اس کو پہنچائیں، بہت ثواب ملے. اچھا، ایک بات اور یہ فرمائیے، جب بات سمٹنے کی طرف جا رہی ہے، عموماً لوگ جو ہیں وہ والدین گھر میں جو ہیں وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے بچوں کو، یعنی گائیڈ نہیں کیا کرتے. بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بڑی شرم اور حیا کا ایک پہلو آ جایا کرتا ہے. تو آپ اس اسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے؟ مطلب ٹھیک ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مزی کی، ودی کی، باد منویہ کی تعریفیں عرض کی. اب والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہو یا والدہ بیٹی کو کوئی حیض وغیرہ کے اس کے منی کے وغیرہ مسائل بتائیں تو ذرا سی شرم محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بقیہ مسائل تو سمجھائیں اولاد کو، اور ان کے لیے کوئی کتاب اچھی سی، کوئی ایسی عام فہم کتاب ہو، یا جیسے یہی CD ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے دے دیں کہ بھائی آپ اس کو سنیں دیکھیں تو بچے براہ راست سیکھ جائیں گے. بھارت سرپرست پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ گھر والوں کو دینی مسائل سکھائے. اگر دینی مسائل سکھانے میں کوتاہی کی اور اولاد غلطی کرے گی تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا. ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور خاصی سحر حاصل گفتگو رہی. خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات آخر میں سامنے نکل کے آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. یاد رکھیے کہ ایک ماں جو ہوا کرتی ہے
وہ ماں مکمل طور پہ ایک تربیت گاہ ہوا کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ ہمیں جب یہ غسل کے معاملات نہیں پتا ہوں گے، بہت عام بات ہے کہ جب ہم غسل کے ان معاملات کو نہیں جانیں گے، جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں اور کس طرح سے وہ مستحب ہوا کرتا ہے، تو پھر یہ سوچئے کہ جب غسل ہی نہیں ہوگا تو انسان عبادات میں لطف کیسے حاصل کرے گا، بلکہ عبادات کا جو دائرہ ہے اس میں اپنے آپ کو کیسے داخل کر سکے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ان تمام معاملات کو لوگوں میں مروج کریں، عام کریں، لوگوں کو اس بات کی تعلیم کریں کہ وہ آہستہ آہستہ درس و تدریس کے معاملات میں انوالو ہوتے چلے جائیں، اور اس پیغام کو عام کریں کہ ہمیں دینی علوم پہ دسترس ہونی چاہیے اور دینی علوم کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ اجازت دیں اگلے